45 کو بتا دیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق الخلق ب1000 عام، فلما سمعت الملائكة قالت: طوبى لأجواف تحمل بهذا، وطوبى لألسنة تنطق بهذا، وطوبى لأمة تحمل بهذا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حامل القرآن حامل رأية الإسلام، من أكرمه فقد أكرم الله، ومن أهانه فعليه لعنة الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع اور یہ عطا فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ میں ہم داخل ہوئے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ دن بدن گزرتے تو آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا، لمحات میں اضافہ ہو جاتا. آپ کے سیکنڈ منٹ رمضان المبارک کے اندر جیسے ہی گزرا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق میں اضافہ ہو جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ جہاں بہت سی چیزوں کی وجہ سے برکت والا بنتا ہے، وہاں قرآن حکیم کا انتخاب اللہ نے اس مہینہ میں کیا، اور 6 رمضان المبارک سے لے کر کئی راتوں تک اللہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا. کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تو کوئی نبی آیا نہ آئے گا، اور قرآن جیسی نہ کتاب آئی نہ آئے گی. قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی اللہ کے رسول ہیں. سب سے بڑے نبی پر اللہ نے اپنے ذاتی کلام کو اتارا ہے. باقی جتنے نبیوں پہ کتابیں آئی وہ کتابیں ضرور تھی، لیکن اللہ کا کلام نہیں تھا، اور ان کتابوں کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں تھا، اور ان کتابوں کا حافظ قرآن کوئی نہیں تھا. اور قیامت کے دن کسی سے نہیں کہا جائے گا کہ تورات پڑھتا جا اور جنت میں چلا جا، زبور پڑھتا جا اور جنت میں چلا جا، انجیل پڑھتا جا اور جنت میں چلا جا. یہ بات ساری نسبت کی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی بڑی نسبت ہوتی ہے اللہ اتنا بڑا وعدہ فرما دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے متعلق جس وقت ان کے بھائیوں نے سوچا کہ ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، باپ کو تو ملیں گے نہیں، لہذا باپ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا. یوسف کی عزت کو چھینا، یوسف کے رتبے کو چھینا، یوسف کے درجے کو چھینا، کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نام لیوا پیغمبر کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کی طرف، وہ نیچے کنویں کی طرف جا رہا ہے، زمین پہ پہنچنے سے پہلے جنت کا تخت اس کے نیچے بٹھا دو تاکہ وہ نیچے بیٹھے تو اس کے نیچے جنت کا تخت ہو جائے. یہ نسبت کی بات تھی. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جب وقت آیا، حضرت ابراہیم نے ان کے اوپر چھری کو رکھا، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس کو صرف کیا. اللہ کا حکم تھا. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا پوری کائنات میں نظر آتا گیا. چھری چلتی گئی، طاقت بڑھتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹا گیا. اللہ نے امتحان میں پاس کر دیا، قربانی کا ثواب دے دیا، جنت کا وعدہ کر دیا، سب کچھ کر دیا. جنت سے ایک جانور کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کر دیا گیا. یہ ساری نسبتیں تھی. یوسف کو عزت اس طرح ملتی ہے، اسماعیل کو عزت اس طرح ملتی ہے. میرے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا دیکھو 1 منٹ کے اندر قرآن جس وقت اترا، اللہ نے لیلۃ القدر کو 83 سال سے بھی آگے بڑھا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھو لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے. 1 منٹ کے قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہزاروں برس کی عبادت سے زیادہ قرار دے دیا. اس مومن کا مقام کیا ہوگا، اس حافظ کا مقام، اس قاری کا مقام، اس عالم کا مقام. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوگا جو 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں، 1 ماہ نہیں، 1 سال
سال نہیں، ایک زندگی نہیں، بلکہ آخر تک، موت تک قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کتاب تمہارے اوپر سکینہ نازل فرمائے گی، دنیا کی پریشانیاں، گلی محلوں کی تمام چیزوں میں پریشانیاں، عالم اور مخلوقات میں پریشانیاں، خاندان اور اجتماع میں پریشانیاں، حضور کریم نے فرمایا قرآن کو پکڑ لیا کرو، اس کو پڑھ لیا کرو، تنزل علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت تم پہ نازل ہوگی، والسکینہ، اور سکینہ تم پہ نازل ہوگی۔ جس طرح ٹیکا لگ جاتا ہے، جسم سن ہو جاتا ہے، درد کا پتہ نہیں، آپریشن کا پتہ نہیں، ایکسیڈنٹ کا پتہ نہیں، گولی کا پتہ نہیں، تیر کا پتہ نہیں، اس طرح قرآن پڑھو، جسم روحانی طور پر سن ہو جاتا ہے، دشمن آئے تو فکر کوئی نہیں، کوئی گولی آ جائے تو فکر کوئی نہیں، کوئی مسئلہ آ جائے تو فکر کوئی نہیں، معاشی مسئلہ آ جائے تو فکر کوئی نہیں، خوشحالی کا مسئلہ آ جائے تو فکر کوئی نہیں، بدحالی کا مسئلہ آ جائے تو فکر کوئی نہیں۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے امت کو سن کر دیتے ہیں، اس بندے کو سن کر دیتے ہیں، مقناطیس کی طرح یہ قرآن اپنے رب کی طرف کھینچ کھینچ کر لا رہا ہے، مقناطیس کی طرح یہ قرآن اپنے رب کی عبادت کی طرف کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے جس نے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل کو 26,000 مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ 3 مرتبہ جبرائیل کم از کم رسول اللہ کی خدمت میں آتے تھے، بڑی خوبصورت آوازوں کے ساتھ، خوبصورت استقبال کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام پر جس وقت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی کا جسم بوجھل ہو جاتا تھا، حضور کی سواری زمین کو لگ جاتی تھی، موت کے قریب کے آثار نظر آ جایا کرتے تھے، بخار آپ کو چڑھ جایا کرتا تھا، مگر 26,000 مرتبہ یہ فرشتہ میرے نبی کے پاس آیا، اور کسی نبی کے پاس اتنی مرتبہ نہیں آیا۔ ہر روز 3 مرتبہ کم از کم جبرائیل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے قرآن لے کر۔ قرآن جب آتا تھا میرے نبی علیہ السلام مسکرا دیا کرتے تھے، صحابہ آگے حضور کے سامنے سر بسجدہ ہوتے تھے، آپ سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے آتے ہیں۔ یہی رمضان المبارک تھا جہاں بدر کے مقام پر جنگ کا میدان بھی سج گیا، پس گیا، قرآن نازل ہو گیا، جنگ کا تذکرہ آ گیا، صحابہ آگے بڑھنے لگ پڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے مشورہ کر لیا، میدان سج گیا۔ میرے نبی سجدے میں جا کر اپنے رب سے کہہ بیٹھے اے اللہ اگر آج یہ سجدے والے رکوع والے صحابہ اگر شکست یافتہ ہو گئے، اگر ان کی جنگ میں ناکامی ہو گئی، خدا کی قسم آج کے بعد سجدہ تیرے سامنے نہیں کیا جائے گا، آج کے بعد عبادت تیرے سامنے نہیں کی جائے گی، آج کے بعد مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، مدارس آباد نہیں ہوں گے، اصحاب صفہ آباد نہیں ہوں گے، مسجد نبی آباد نہیں ہوگی، یمن سے جمعہ پڑھنے والے صحابہ نہیں ملیں گے، شام سے جمعہ پڑھنے والے صحابہ نہیں پڑھیں گے، تراویح پڑھنے والے صحابہ نہیں ملیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوزگار آوازیں تھی، اللہ کی طرف سے اس وقت ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، پہلی ہوا کے ساتھ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا 1000 فرشتے لے کر، دوسری ہوا کے ساتھ میکائیل کو بھیجا 1000 فرشتے لے کر، تیسری ہوا کے ساتھ اللہ نے اسرافیل کو بھیجا 1000 فرشتے لے کر، پوری دنیا کو یہ بتا دیا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد بھی فرمائیں گے، یثبت اقدامکم، تمہارے قدم ثابت بھی رہیں گے۔ یہی بنیادی وجہ ہے جس کی بنیاد پر مسلمان کو احترام ملتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، اس کو رتبہ ملتا ہے۔ خدا کی قسم یہی قرآن تھا جس کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کے اس صحابی کو رتبہ ملنا شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت پہ نبی فرماتے ہیں شیطان اس کو دیکھ کے بھاگتا ہے، رتبہ بڑھتا ہے تو نبی فرماتے ہیں شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے، رتبہ بڑھتا ہے تو نبی فرماتے ہیں شیطان اس کی نیند سے بھاگتا ہے، رتبہ بڑھتا ہے تو نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کا حق وضع علی لسان عمر، اللہ نے حضرت عمر فاروق کی زبان پہ جاری کر دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بلند کر دیا حضرت عمر فاروق کو اس کتاب نے، اس قرآن نے۔ یہی عمر فاروق تھا جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک جوان لڑکی ذبح کر دی جاتی ہے، دریا رک جاتے ہیں، پانی رک جاتے ہیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر آتی ہے، چھری خنجر اس کے ہاتھ میں ہے، ذبح کرنا چاہتی ہے، نہر کے کنارے پر خون بہانا چاہتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہماری یہ رسم چل پڑی کہ یہاں پر بچی ذبح ہوگی،
خوبصورت بچی, زندہ جاوید بچی, آبرو والی بچی آج ذبح ہو جائے گی. اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت اس دریا کو چلائیں گے. قرآن کا حامل, حافظ قرآن, رسول اللہ کا خلیفہ, فرش و عرش میں قابل عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کائنات کے سامنے ایک خوبصورت ولایت کا اظہار فرمایا تھا اور یہ فرمایا ٹھہر جاؤ, بچی کو روک دو. عمر فاروق آج اس دریا کی طرف اپنا پیغام دے دے گا, آج کے بعد پانی کبھی رکے گا نہیں, بچی کبھی زندہ درگور نہیں ہوگی. یہ قرآن کے خوبصورت لمحات تھے جنہوں نے اللہ کی قسم انسانوں کو قتل ہونے سے بچایا, زندہ درگور ہونے سے بچایا. وہ فتنہ جو کہ تاتاریوں کا تھا, بغداد میں جس وقت پڑا 2 لاکھ مسلمان ذبح کر دیے گئے, سمندروں کے رنگ تبدیل ہو گئے, نہروں میں خون کی آبشاریں چل پڑی, عورتوں کے حمل ضائع کر دیے گئے, پستانوں کے ٹکڑے کر دیے گئے, کان کاٹ دیے گئے, ناک کے مسلے کر دیے گئے, زبانوں کے ٹکڑے کر دیے گئے. اور اس پر کافر لرزتا تھا اور یہ کہتا تھا بتاؤ محمد علیہ السلام کی امت کہاں گئی قرآن کی حفاظت؟ یہ 2 لاکھ مسلمان میں نے ذبح کر ڈالے, ان کی زبانیں گئی, ان کے دل گئے, ان کے کلیجے پھٹ گئے, میں نے ان کو مسلح کر دیا. لیکن خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر بھی ان حفاظ قرآن کو جنہوں نے قرآن پڑھ کر جام شہادت نوش فرمایا تھا, میدان احد میں بھی حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن پڑھ کر جام شہادت نوش فرمایا تھا, وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کو مقام دیا, مگر قرآن والے صحابہ کا مقام اس سے آگے بڑھ گیا. حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حامل القرآن حامل رعیت الاسلام, جس نے قرآن اٹھایا پورے اسلام کا جھنڈا, نماز کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, جہاد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, زکوٰۃ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, ختم نبوت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے, فرضیت جہاد کا جھنڈا اس میں ہاتھ میں ہے, حلال کھانے کا جھنڈا اس کے پاس, ماں باپ کی فرما برداری کا جھنڈا اس کے پاس, رسول اللہ کی محبت کا جھنڈا اس کے پاس. حامل رعیت الاسلام, وہ اسلام کے جھنڈے کو اٹھا کے چل رہا ہے, جدھر وہ جائے گا اللہ اس کو عزتیں عطا فرما دیں گے. 2 لاکھ مسلمان جس وقت بغداد کے علاقے میں ذبح کر دیے گئے, وہاں پر انگریزوں نے یہ کہا تھا اٹھ جاؤ, کون ہے جو اس وقت بھی قرآن کو پڑھ سکتا ہو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے, ہم نے قرآن کو ضائع کر دیا ہے, قرآن والوں کو ضائع کر دیا. ایک بچہ جو قریب المرض تھا اللہ نے صحت عطا فرما دی, 5 سال کا بچہ بغداد کے سامنے, انگریز کے سامنے, کالے قانون کے سامنے 2 لاکھ مسلمانوں کی لاشوں میں کھڑا ہوتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, الحمد پڑھتا ہے, والناس تک قرآن پڑھ جاتا ہے, ساری کی ساری دنیا لرزے میں آ جاتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کہاں سے آ گیا؟ اس کی عزتیں کہاں سے آ گئی؟ حفاظتیں کہاں سے آ گئی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں حفاظت ماں بیٹے کی کرتی ہے, چوکیدار اپنے مالک کی کرتا ہے, شیر اپنے بچوں کی کرتا ہے, بلی اپنے بچوں کی کرتی ہے, مرغی اپنے بچوں کی کرتی ہے. ان کے کرشمے دیکھ لو, اگر کوئی دشمن ان پہ حملہ کرے, مرغی کی آنکھ کو دیکھو, شیر کی آنکھ کو دیکھو, ماں کا بچہ اٹھ جائے, ماں کی آنکھ کو دیکھو, باپ کے سامنے بچہ اغوا ہو جائے, اس کی قوت کو دیکھو, خاندان کے سامنے بچی رسوا ہو جائے, اس کی قوت کو دیکھو. لیکن میرا اللہ سب سے بڑا باحیا ہے, سب سے بڑا باعزت ہے. اگر قرآن پر حرف آ جائے, اس کے حرف پہ حملہ ہو جائے, اس کی آیتوں پہ حملہ ہو جائے, اس کی سزاؤں پہ حملہ ہو جائے, اس کے دین پہ حملہ ہو جائے, اس کی آیات پہ حملہ ہو جائے, اللہ کی غیرت کتنے جوش میں آتی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ صحابہ جو دیہات والے لے کر گئے, یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیے, گاؤں میں ہم نے قرآن سیکھنا ہے. میرے نبی نے حافظ قرآن بھیجے, قاری قرآن بھیجے, تجوید پڑھے ہوئے خوبصورت لہجوں والے. ایک تو اس میں سے حضرت حذیفہ کے غلام تھے, اما عائشہ صدیقہ قرآن سنتی ہیں, دروازہ کھلتا ہے. میرے نبی نے پوچھا عائشہ کہاں گئی تھی؟ کہا میں نے ایک صحابی کا قرآن سنا ہے, خدا کی قسم میں نے آج تک ایسی آواز کسی کی نہیں دیکھی. میرے نبی نے فرمایا آجا میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں, دوبارہ سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا, کھول کر دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام جو تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے. خدا کی قسم میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ ہے اسلام, یہ ہے عزت, یہ ہے رتبہ, یہ ہے مرتبہ, اس کو درجہ کہتے ہیں. یہ غلام تھا, آج سے پہلے غلاموں کو کیا عزت ملی, لیکن در محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غلام آتا ہے چاہے وہ حبشی بلال کیوں نہ ہو, اللہ کی قسم اس کی اذانیں
जिस वक्त मदीना में गूंजती हैं, औरतें रोती हैं। हजरत हसन हुसैन की फरमाइश पर नबी की वफात के बाद जिस वक्त बिलाल ने अजान दी थी, वहां पर के फरिश्ते और वहां की तमाम चीजें अल्लाह की कसम ये सदाएं सुन रही थी, आंखों में आंसू बह रहे थे, परिंदे भी रो रहे थे। खुदा की कसम ये अजान नहीं थी, ये एक इनकलाब था जो सहाबी पढ़ता था। मदीना में बेनमाजी नमाजी बन जाता था। मदीना का वलीद बिन मुगीरा उठकर रोने लग पड़ता था। उक़बा बिन अबी मुईद दुश्मन था, लेकिन बिलाल की अजान को सुनकर वो अपने ज़ायके पूरे किया करता था। अबू जहल दुश्मन था, लेकिन बिलाल हबशी की अजान को सुनने के लिए मदीना के बाहर मस्जिद नबी के करीब आ जाया करता था। ये अजान नहीं थी, ये एक तीर था जो इस्लाम को फतह करता गया, सहाबा बनाता गया, ईमान देता गया, कलिमा देता गया। आज मुसलमानों के पास अल्लाह ने ये कुरान नाज़िल फरमाया, बेश बहा नेमत। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को पढ़ता है फिर भी दुनिया की तरफ, यहूदियों की तरफ, ईसाइयों की तरफ, काफिरों की तरफ, बादशाहों की तरफ, असम्बलियों की तरफ मदद तलाश करता है, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो कुरान पढ़ रहा है, कुरान खत्म हो गया, उसने गुलाफ बंद कर दिया, बाहर जाकर सवाल करने लग पड़ा। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने फरमाया तो कारी कुरान नहीं है, बल्कि तुम मुनाफिक है, तूने कुरान को पढ़ा नहीं, तूने कुरान से मजाक किया है। अल्लाह की कसम ये कुरान क्या था? हजूर करीम अलैहिस्सलाम भूख से, आपके सहाबा भूख से 11 दिन गुजर गए, पीलू का दरख्त हजूर चबाते हैं, सहाबा चबाते हैं। आपने फरमाया और सूरह यासीन पढ़ते हैं, मेरा अल्लाह हम सबको सराब करेगा। नबी अलैहिस्सलाम बैठकर सूरह यासीन पढ़ते हैं। कुरान का दिल है, मेरे नबी की महबूब सूरत है। 1000 साल पहले अल्लाह ने इसको नाज़िल फरमाया और पूरी कायनात में सबसे पहले ये सूरत आपके तमाम फरिश्तों को सुनाई गई और फरिश्तों ने ये दुआ दी थी, तूबा लिअजवाफिन तहमिलु हाज़ा, मुबारक है वो पेट जो इस कुरान को उठाएंगे। तरावियां पढ़ाने वाले बच्चे आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए काबिल फख्र है। खुदा की कसम वो बाप कितने रुतबे वाला है जिसके हमल के अंदर, बीवी के पेट के अंदर एक बच्चा पैदा हो और वो उस बच्चे को नाज़रा पढ़ाए। मेरे नबी फरमाते हैं उसी वक्त उसकी जन्नत वाजिब हो जाती है अगर वो उस बच्चे को हुफ्ज़ करवाए। कयामत के दिन 14वीं रात का चांद से ज्यादा अल्लाह उसका चेहरा चमका देते हैं। अगर उसका बच्चा कदम उठाए, रखने से पहले उसके बच्चे की माफी हो जाती है, अगले कदम पर माँ बाप की हो जाती है, अगले कदम पर उसके खानदान की हो जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अपने बच्चे को कुरान की एक आयत सिखा दो, अल्लाह की कसम सोने के पहाड़ों से भी ज्यादा इज्जत वाली होगी। मेरे नबी का फरमान है, जिसने कुरान की एक आयत पढ़ ली या सुना दी या सिखा दी या सीख ली, कयामत के दिन वो उसको मुरागा कर जन्नत में दाखिल कर देगी और मुस्कुराएगी और उसको कहेगी, देख तूने मुझसे मोहब्बत की है, मैंने तुझसे मोहब्बत की है। ये रमजान है, कयामत के दिन रब के दरबार में है, वो सामने कुरान है, रब के दरबार में आदम खड़े हैं, अंबिया खड़े हैं, उम्मतें खड़ी हैं, तौरात वाले, ज़बूर वाले, इंजील वाले हैं, एक तरावियां पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान सुनने वाला हशर के मैदान में खड़ा है, तपती रेत के ऊपर, चढ़ते सूरज के ऊपर, गर्मी की शिद्दत, लहर में तेजी, 1 मील के फासले पर आपका सूरज, पेशानी तक पसीने में इंसान डूबा हुआ, नफ्सी की फिजाएं, हर एक की निगाहें हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ। उस वक्त 2 जिद्दी अल्लाह की खिदमत में पेश हो जाएंगे, एक रोजा, दूसरा कुरान, दोनों की जिद हो जाएगी, अल्लाह इसको जन्नत में डाल, अल्लाह इसको जन्नत में डाल। रात को दुनिया सोती थी, ये कुरान पढ़ता था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज पढ़ते थे, रात को कुरान खोलते थे, सुबह फजर की नमाज से पहले कुरान बंद करते थे। जिंदगी के आखिर तक ये मामूल था। उम्मत मोहम्मदिया में इमाम शाफी जिस वक्त खड़े होंगे, खुदा की कसम कयामत के दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत का मजीद रोशन किया जाएगा। आपकी उम्मत के अमाल की बुनियाद पर, हाफिज़ कुरान के कुरान की बुनियाद पर इस कुरान ने इनकलाब बर्पा किया पूरी उम्मत के अंदर। चुनाचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कैसर बादशाह ने आपकी तरफ खत लिखा, अगर तुम मुसलमान हो, मेरे सर में दर्द है, आप मुझे बता दो इसका इलाज क्या है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक टोपी में लिखकर अपने एलची के हाथ उसके यहाँ भेजी थी और आपने फरमाया था, चल तो इस कुरान के सदके से इंशाअल्लाह शिफा पाएगा। वो उस वक्त काफिर था, जिस वक्त टोपी पहनता है अल्लाह उसको दर्द से निजात अता फरमा देता है। फिर वो खत लिखता है हजरत उमर फारूक के दौर में और कहता है, जिस कुरान की एक आयत ने मुझे इतना इनकलाब में डाल दिया, अगर 6000
6666 آیتیں میرے دل میں اتر جائیں، میں کتنا بڑا انقلابی انسان بن سکتا ہوں۔ اے عمر فاروق، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلاوت کرتا ہوں، اس نبی پر ایمان لاتا ہوں، اس قرآن کی طرف دیکھتا ہوں، جس کو دیکھو گے عبادت ہو جائے گی۔ مثنوی شریف کے اندر حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اچانک نابینا ہو گیا، اپنے رب سے دعا کی اللہ میری بینائی کو واپس کر دے، مگر بینائی واپس نہیں آئی۔ پھر اس نے دعا کی اللہ میں قرآن پڑھوں، اس وقت بینائی واپس آ جائے، قرآن ختم کروں، بینائی واپس چلی جائے۔ اللہ رب العزت نے بینائی کو بحال کر دیا، جب وہ قرآن پڑھتا تھا بینائی آ جاتی تھی، جب وہ قرآن ختم کرتا تھا بینائی واپس چلی جاتی تھی۔ اعراض مت کرو، 10 صورتوں پہ اکتفا مت کرو، قرآن بہت بڑا خزینہ ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اولین آخرین کی خبریں جمع کر دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کر کر پوری دنیا کو بتایا تھا، تمہیں کیا پتا ایک آیت پر اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں، میں ایک آیت کو پڑھتا ہوں پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے صحابہ جس زمین پہ چلتے گئے اللہ نے اس کو نورانیت سے معطر کر دیا، یہی وہ بنیادی وجہ تھی۔ صحابہ کے پاس سائنس نہیں، انجینئرنگ کی نہیں، کوئی انگلش کی تعلیم نہیں، کوئی انگریزی تعلیم نہیں، کوئی پروفیسر نہیں، کوئی اور بہت بڑا معلم نہیں، کوئی دنیا کا ہنرمند نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام نے جس وقت صحابہ کو قرآن پڑھایا، ان صحابہ کے اندر سے تیر انداز صحابہ بھی بنے، ان صحابہ کے اندر سے گھوڑ انداز صحابہ بھی بنے، ان صحابہ کے اندر سے بڑے بڑے انجینئر صحابہ بنے، ان صحابہ کے اندر سے وہ صحابی بھی بنے جب خندق نہیں کھودی جا رہی تھی صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس خندق کو اگر ایسے کر دیا جائے یہ کھود دی جائے گی۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کہی، رسول اللہ نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خندقیں کھودی، خندقیں کھد گئی۔ خدا کی قسم صحابہ انجینئروں سے بھی آگے بڑھ گئے، فلاسفر سے بھی آگے بڑھ گئے، پوری کائنات کو معطر کر دیا گیا، زمین کا فرش عرش ان صحابہ کی عزت و عظمت کے صدقے سے معطر ہو گیا، معمول ہو گیا، اللہ نے اس کو مزین کر دیا۔ آج مسلمان کے پاس قرآن بھی ہے، پھر رمضان بھی ہے، حدیث میں آتا رمضان المبارک میں قرآن کی ایک آیت پہ 700 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور اگر یہ سنتا ہے اللہ اس کو 7000 نیکیاں کھڑے ہو کر سننے کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے قرآن کو پورا دیکھ لیا گویا اس نے جنت کو کراس کر لیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے اے میری امت سورہ حشر پڑھنا، سورہ حشر پڑھنا، اللہ کی قسم تمہیں قبر میں ذلت نہیں ملے گی، حشر میں ذلت نہیں ملے گی۔ اگر تم زندہ رہو گے ساری دنیا تمہاری عزت کرے گی، اگر تم مر جاؤ گے اللہ تمہیں شہادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی گزر رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ادھر آؤ، قرآن پڑھا کرو، علی قرآن پڑھایا کرو، علی قرآن کی خدمت کیا کرو، زندگی قرآن کے نام، موت قرآن کے نام، پھر دیکھو قرآن تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ علی اگر تو قبر میں چلا جائے گا خدا کی قسم یہ قرآن تیرے ساتھ جائے گا، ساری دنیا تیری قبر کی زیارت کو آئے گی، اور اس طرح آئے گی جس طرح لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج قرآن کو خالی ایک صفحہ بنا دیا گیا، صحیفہ بنا دیا گیا، جلد کرنے والا موجود ہے پڑھنے والا نہیں، بڑی بڑی ناشران کمپنیاں موجود ہیں مگر پڑھنے والی نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن، بڑے خوبصورت انداز میں غلاف، بڑے خوبصورت انداز میں مدارس، بڑے خوبصورت انداز میں مساجد، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن خود قرآن سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جب چاہوں اپنی جنت بنا لوں۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن لے لیا کر، اس کو پکڑا کر تیری جنت، اسے دیکھا کر تیری جنت، اسے اٹھایا کر تیری جنت، اسے پڑھا کر تیری جنت، اسے دل سے لگایا کر تیری جنت، اس کا ادب کیا کر تیری جنت۔ بادشاہ یہودیوں کا دنیا سے چلا گیا اور ایک خواب گاہ میں اللہ نے اس کو دکھایا کہ قرآن کی عزت کیا کر۔ وہ مہمان ہوا کسی گھر میں، دیکھا کہ کھڑکی میں قرآن پڑا ہوا ہے، اس نے کھول کر دیکھا، ادب سے جمگما گیا، ایسا خوبصورت کلام تھا، اس نے دل سے لگایا۔ بے شک اس نے اسلام اس وقت قبول ظاہرتاً نہیں کیا لیکن اندر سے وہ کلمہ پڑ گیا۔ کسی کو خواب میں آیا، اللہ اس کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ تو نے قرآن کی عزت کی تھی اور قرآن کا ادب کیا تھا، قرآن کا اکرام کیا تھا۔ اللہ کی قسم آج اس بنیاد پر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما رہے ہیں، صرف ادب کی بنیاد پر، قرات کی بنیاد پر،
تلاوت کی بنیاد پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت تم تو وہ ہو جن کی عبادت آخرت تک جا رہی ہے اور اللہ تمہیں قرآن سنائیں گے. حشر کا میدان ہوگا, اللہ ہر ایک کو سلام کریں گے, مرد کو سلام, عورتوں کو سلام, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عورتیں سلام کریں گی, مرد سلام کریں گے, سارے اس طرح کرسیوں پہ بیٹھیں گے. جنت کی کرسیاں ہوں گی, کوئی شور نہیں, کوئی شاب نہیں, کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں, کوئی باہر کی آوازیں نہیں, ایک خوبصورت محفل, ایک خوبصورت میدان. اس وقت فرشتے کہیں گے امت سے کہ اللہ سے کہو اللہ کلام سنائیں. اللہ سے کہا جائے گا تو اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے, آپ اپنی زبور کی تلاوت فرمائیں گے, لوگ مدہوش ہو جائیں گے, مست ہو جائیں گے. آج مسلمان سمجھتا ہے گانے سن کر میں رات گزارتا ہوں اور دن گزارتا ہوں, ٹی وی پہ آ کر میں رات گزارتا ہوں, دن گزارتا ہوں. میری آئیڈیل گلوکارہ وہ ہے, آئیڈیل گلوکار وہ ہے, وہ اداکار میرے لیے اچھا ہے, وہ اداکارہ مجھے اچھی لگتی ہے. میرے نبی کی حدیث ہے جس کا فرمان ہے جس نے گلوکار کی تعریف کی وہ اسلام سے خارج ہو گیا. جس نے اداکار کی تعریف کی, گلوکار کی تعریف کی, وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. موسیقی والوں کو آئیڈیل بنانا اور یہ سمجھنا کہ ہمیں یہ لذت عطا کرتی ہے. امریکن ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سرجن ڈاکٹر رابرٹ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی کتاب پر اور اس بیماری پر ریسرچ کی اور میرے 50 سال کا یہ نچوڑ ہے. اگر کوئی مسلمان عورت یا مرد ہارٹ کا مریض ہو 20 منٹ تک صبح 20 منٹ تک رات کو وہ قرآن پڑھے اور اس روانگی سے پڑھے جو قرآن کا حق ہے, اللہ کی قسم رگیں کھل جائیں گی, دل اس کا بہتر ہو جائے گا. اور اس نے اس بات پر بہت خوبصورت تذکرہ کیا. اس نے کہا میں نے ایک مریض کو بسم اللہ پڑھائی. بسم اللہ کے اندر قدرتی بات یہ تھی کہ جب وہ با کو پڑھتا تھا ایک وین تھی جو اس کے دل میں جاتی تھی, وہ ذرا سی ہلتی تھی, جب سین نکلتی تھی اگلی وین ہلتی, جب نیم نکلتی تھی اگلی وین ہلتی, جب اللہ نکلتا تھا اس کی مین جو رگ ہوتی تھی جو دل کو سپلائی دیتی ہے اس پہ پریشر پڑتا تھا اور وہ ہلتی تھی اور تھوڑا تھوڑا اس کا دل کھلنا شروع ہو جاتا. کئی دفعہ بسم اللہ پڑھنے پر میں نے یہ آزمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھتا رہے خدا کی قسم اس کے دل کی رگیں کیا روحانی بھی اور جسمانی بھی اللہ اس کو عزت عطا فرما دیں گے. ابو مسلم خولانی اللہ کا ولی, دور نمازی, وہ صحابی, وہ ایمان والا, وہ تابعین میں شمار ہونے والا جس نے دریا کے قریب کھڑے ہو کر پیچھے اپنے لشکر کو دیکھا, کافروں کو دیکھا, سامنے سمندر آیا اور انہوں نے یہ کہا تھا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سمندر میں راستے بنائے تھے اور ان کی قوم کے لیے بھی راستے بنائے تھے. ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد ہمارے اوپر یہ نمازیں معراج میں جو فرض ہوئی ہیں اللہ ہم یہ پڑھتے ہیں, آج ہمارے لیے راستے گزر جائیں. انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا تھا, اللہ نے راستے بنائے تھے. ایک لونڈی بازار سے خرید کر لائے, جب آپ بوڑھے ہو گئے وہ روزانہ زہر ملا کے آپ کو دیتی تھی, یہ بوڑھا مر جائے میری جان چھوٹ جائے میں آزاد ہو جاؤں. وہ روزانہ زہر دیتی تھی لیکن آپ کو اثر کوئی نہیں ہوتا تھا. آپ ہنستے, قرآن پڑھتے, نماز پڑھتے, سب کچھ کرتے. ایک دن رات کے وقت اس نے آ کر کہا حضرت میں نے آپ کو زہر پلایا ہے اور میں آپ کو مارنا چاہتی ہوں. آپ نے پوچھا تو کیوں مارنا چاہتی؟ کہا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن زہر نے آپ کو اثر نہیں کیا. کہا خدا کی قسم میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے جو بات سنی تھی میں نے اس پہ عمل کیا ہے. ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں اور پڑھ کر کھانا کھاتا ہوں, یہ زہر مجھ پہ اثر نہیں کرتی. اور میرے نبی نے فرمایا جہاں اتفاق ٹوٹ جائے, میاں بیوی لڑ پڑے, خاندان لڑ پڑے, ماں باپ سے اختلاف ہو جائے, خاندان میں توڑ پیدا ہو جائے, 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر پڑھ کر دم کر دیا کرو. اللہ اتفاق پیدا کریں گے, اتحاد پیدا کریں گے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے بسم اللہ کا ادب کر دیا خدا کی قسم وہ بھی جنت میں جائے گا. جس نے بسم اللہ کو خوبصورت طریقے سے لکھا وہ بھی جنت میں جائے گا, اور جس نے بسم اللہ کو لکھ کر اپنے گھر میں لٹکایا وہ بھی جنت میں جائے گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب اللہ کا نام زمین پہ گرتا ہے یہ اخباریں اور یہ میگزین اور یہ ڈائجسٹ اور یہ رکے اور یہ خط جو بھی زمین پہ گرتے ہیں آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک کر ان کو بیچ دیتے ہیں. ان کی قدر صحابہ سے پوچھو. جس وقت قرآن نہیں تھا, جمع نہیں ہوا تھا, صحابہ خزیمہ انصاری نے
قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا، زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا، لیکن آیات نہیں ملتی تھی، قرآن نہیں ملتا تھا، صفوں پر، پتوں پر، پہاڑوں پر، ورقوں پر، ہڈیوں پر، تختوں پر سے قرآن تلاش کیا گیا۔ آج کا مسلمان قرآن کی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پرانے ہو گئے، جا کے مسجد میں رکھ کے آ جاؤ۔ اللہ کے بندے، ان قرآن کے صفوں کو جاری پانی کے اندر جا کر ڈال دیا کرو، یا ان کی جلد کروا کر اپنے گھروں میں رکھ لیا کرو، ان کا ادب کرو گے۔ خدا حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا نام زمین پہ گرتا ہے تو میں اپنے حبیب کو اور پیارے کو بھیجتا ہوں کہ وہ اس کو اٹھائے۔ میرا نام زمین پہ گرتا ہے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ فرماتے ہیں میں اپنے پیارے کو، اپنے حبیب کو، اپنے عاشق کو بھیجتا ہوں، وہ جا کر اس نام کو اٹھاتا ہے، اور جب تک وہ اس نام کو نہیں اٹھاتا اس وقت تک فرشتے اس کو اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیں، گھر بن گیا، کوٹھی بن گئی، مال بن گیا، گاڑی آ گئی، لیکن حدیث میں آتا ہے جتنا مرضی گھر بن جائے، وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا گیا ویران گھر ہے، وہ بے گھر ہے، اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں۔ میرا نبی کا فرمان ہے، سورہ آیت کریمہ پڑھا کرو 40 مرتبہ روزانہ، اگر تمہاری موت آئے گی تمہیں شہادت کی موت ہو جائے گی۔ میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آیت الکرسی پڑھا کرو، جن ختم، جادو ختم، شر ختم، فساد ختم، حسد ختم، بد نگاہی ختم۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے سورہ بقرہ پڑھ لی اس کے گھر میں کوئی شیاطین داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے سورہ کہف کو پڑھ لیا اللہ رب العزت دجال کی فتنہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو روزانہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تمنع من غضب الرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا غصہ بجھ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ آتا ہے قرآن پڑھتے تھے، آپ کی سواریاں تیز چلتی تھی لیکن قرآن پڑھتے تھے، کئی دفعہ آپ گئے، زخمیں لگ گئی مگر قرآن نہیں چھوڑا۔ جس وقت بادشاہ نے آپ کو قید کیا، کوڑے لگوائے، آپ کے متعلق یہ آیا کہ آپ کی شلوار مبارک اس نے اتارنے کی کوشش کی اور آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کی تھی اللہ اگر میں نے قرآن کی خدمت کی ہے اور دین کی خدمت کی ہے آج میری عزت کو بچانا۔ شلوار وہ نیچے کرتے ہیں، غیبی قدرت اس کو اوپر کرتی ہے، اللہ نے ان کو عزتیں واپس کر دی، یہ تمام کی تمام چیزیں واپس کر دی۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس وقت جاؤ قرآن کو تھام لینا، قرآن کو پکڑ لینا، اس کو پڑھ لینا، اس کو سنبھال لینا، خدا کی قسم اللہ رب العزت تمہیں فتنے سے نکال دے گا۔ میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ قرآن حکیم کو پڑھتا ہے جس وقت وہ مر جاتا ہے تو اللہ کی قسم آج کا مسلمان طبقہ مرنے والوں کو چند دن یاد کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 10 دن کے بعد، کوئی 20 دن کے بعد، کوئی 30 دن کے بعد، کوئی 40 دن کے بعد۔ 40 دن اس امت کی آخری حد ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہر وقت وہ مردہ ڈوبا رہتا ہے جس طرح کے دریا میں کوئی ڈوب جاتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کون آ کر مجھے بچائے گا۔ ہر وقت وہ منتظر رہتا ہے۔ یہ 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن کی تقریبات کرتے ہیں، کھا پی کر، کھلا پلا کر، خالی ہاتھ جھاڑ کر یہ کہہ دیتے ہیں جائیے کام ہو گیا، معافی ہو گئی، مغفرت ہو گئی، دعا کر دی، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ نہیں، اللہ کی قسم آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، مرنے والا بیچارہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ چاہیں تو مسجد سے قرآن لیں، ابھی آپ پڑھیں، مرنے والا نہیں پڑھ سکتا۔ آپ چاہیں تو ابھی سبحان اللہ پڑھیں، جنت میں درخت بن جائے گا، لیکن ماں باپ جو گزر چکے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ چاہیں تو ابھی مرغی کو صدقہ کر دیں، اللہ کے راستے میں آپ کو احد پہاڑ کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جو ہمارے ماں باپ مر گئے ہیں وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ چاہیں جہاد میں روپیہ لگا دیں، اللہ آپ کو 7 لاکھ کا ثواب دے گا، لیکن جو مرنے والا ہے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں اسی وقت جا کر اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کریں، اللہ آپ پہ جنت کو واجب کر دیں گے، لیکن مرنے والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں بیت اللہ کو اسی وقت دیکھیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول فرما لیں گے، لیکن مرنے والا اب کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں میدان عرفات میں دعا کریں، اللہ قبول فرما لیں گے، لیکن مرنے والا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ چاہیں اسی وقت نفل پڑھیں، آپ چاہیں اسی وقت توبہ کریں، آپ چاہیں اسی وقت نماز پڑھیں، آپ چاہیں تراویحیں پڑھیں، آپ چاہیں قرآن سنیں، آپ چاہیں داڑھی رکھ لیں، ثواب ملتا ہے، مگر وہ بیچارہ مر گیا، اب اس کا ثواب رک گیا ہے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں،
بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور رمضان المبارک مردوں کا سب سے بڑا حق ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کرو، ان کے حق میں گڑ گڑا کے آگے آؤ، ان کے حق میں قرآن پڑھو، ان کے حق میں صدقات کرو. یہ دولت، یہ مال، یہ تمام چیزیں آنی اور جانی چیزیں ہیں، ان کا کوئی حصہ، کوئی ٹھکانہ، کوئی مقام نہیں ہے. جو دن گزر گیا، جو رات گزر گئی، مالک کی بھی، غلام کی بھی، مالدار کی بھی، غریب کی بھی، چوکیدار کی بھی، اور اس کے مالک کی بھی، اور اس کے جانوروں کی بھی، اور اس کی گاڑیوں کی بھی. ہر ایک کا وقت گزر گیا ہے. سانس آ بھی گیا ہے، سانس چلا بھی گیا ہے، واپسی اس کی کوئی نہیں ہے. رمضان المبارک آ گیا ہے. برتن سیدھے رکھو. موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں. اللہ کی رحمت جوش میں، مغفرت جوش میں، تراویح جوش میں، قرآن جوش میں، سحری کا جوش، افطاری کا جوش، نزول رحمت، نزول سکینہ. امت ساری اپنے برتن سیدھے کر لے، اس کے ڈھکن اتار دے، بیچ میں صاف کر دے. جس طرح دودھ دھونے کے وقت دیوتا صاف کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو چوتے وقت اپنے برتنوں کو صاف کر دیں. صحابہ کے دور میں جس وقت قرآن نیچے اترا، ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف ابو جہل تھا، ایک طرف عمر بن خطاب تھے، دوسری طرف عمر بن ہشام تھا، ایک طرف بلال حبشی تھے، دوسری طرف منافقین تھے، عبداللہ بن ابی جیسے. لیکن رسول اللہ کے اوپر جو کتاب اترتی گئی، نبی کے صحابہ نے اپنے برتن کو کھول کے رکھا. ان صحابہ کے دلوں میں قرآن آیا، وہ حافظ قرآن بن کر پوری دنیا کے فاتح بن گئے. لیکن ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ بھی قرآن سنتے تھے مسجد نبی کی دیواروں کے ساتھ لگ کر، لیکن برتن کے ڈھکن اوپر تھے، برتن خالی نہیں تھے، برتن صاف نہیں تھے، جس کی بنیاد پر قرآن ان کے اوپر تاثیر نہیں کر سکا. امت مسلمہ نے سارے برتن ڈھانپ کے رکھے ہوئے ہیں. ہر وقت مغفرت، ہر وقت سکینہ، ہر وقت رحمت، ہر وقت موسلا دھار بارشیں نازل ہو رہی ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی امت اپنے برتنوں کو صاف کرے، شرک کو باہر کرے، سود کو باہر کرے، بددیانتی کو باہر کرے، غیبت کو نکالے، عیبی کو نکالے. ان تمام چیزوں کو نکالو، برتنوں کو مانج لو، برتنوں کو صاف کر لو. اللہ کے حبیب کے سامنے یہ مٹکے بھر کر جاؤ، زبانیں بھر کر جاؤ، کان بھر کر جاؤ، شرمگاہیں بچا کر جاؤ، دل بچا کر جاؤ، تزکیہ کر جاؤ، صاف بن کر جاؤ. جانا ہے انقریب جانا ہے، واپس کسی نے نہیں آنا، نہ کوئی کسی کو لا سکتا ہے. ایک مرتبہ آئے، ایک مرتبہ جانا ہے، واپسی کوئی نہیں. تمام مہلتیں ختم ہو گئی، کوئی بندہ واپس نہیں آ سکتا. ایک سجدہ کے لیے، ایک رکوع کے لیے. یہ آپ کے بینکوں میں دولت، یہ ارباں کھرباں روپے، یہ کروڑوں روپے، یہ طرح طرح کی گاڑیاں، یہ لذتیں، یہ اشنائیاں جو آپ نے اپنے مقصد بنا لی ہیں. آپ مالدار طبقے ہیں، لیکن میرے صحابہ رسول اللہ کے جو تھے، خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ مالدار تھے. عبد الرحمان بن عوف جیسا صحابی جو آج تک گزرا ہے، آج دنیا میں اس وقت کوئی بھی مالدار لایا جائے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو دنیا سے گیا. اور اس کی جو اولاد تھی، وراثت کو سنبھالتے سنبھالتے ہاتھ تھک گئے تھے، پاؤں تھک گئے تھے، بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، آرے چلاتے چلاتے تھک گئے. لیکن خدا کی قسم ان صحابہ نے اپنی دولت آخرت میں سپلائی کر دی، اکاؤنٹ آخرت میں کھلوایا، تمام چیزیں آخرت میں کھلوائی. یہ دنیا ہی نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. ایک امت محمدیہ کا فرد نماز نہ پڑھے، دوسرا امت محمدیہ کا فرد تراویح نہ پڑھے، تیسرا قرآن نہ پڑھے، چوتھا سود کھائے، پانچواں رشوت کھائے، کوئی بددیانتی کرے، کوئی غیبت میں چلے، کوئی داڑیاں کٹوا کر گٹروں میں پھینک دے، اور سوال کرنے پر وہ یہ کہہ دے کہ یہ سنت ہی ہے، مولویوں نے سختیاں کر دی، مجھے بتا دیا. اللہ کی قسم یہ موقع بار بار نہ آپ کو نصیب ہو سکتے ہیں، نہ مجھے نصیب ہو سکتے ہیں. یہ موقع ہے، اس کو تبدیل کرو، انقلاب پیدا کرو. جہاں پر کفر کے ذائقے، شرک کے ذائقے، سود کے ذائقے، رشوت کے ذائقے اللہ نے ہمیں نہیں دیے، لیکن ہم نے اس کے باوجود وہ چکھ لیے. جو ذائقہ میرے اللہ نے دیا ہے اس کو بھی چکھو، اس کے قریب آ جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ رمضان ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ جنت کی ہوا ہے، عائشہ اس کو لگا لے، عائشہ اس کو چھو لے. اللہ کی قسم یہ بار بار نصیب نہیں ہوتی. اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا، قرب المساکین، جا
تو مسکینوں کے پاس بیٹھ، وہاں پہ رحمتیں آتی ہیں، وہاں پہ مغفرتیں آتی ہیں، وہاں پہ برکتیں آتی ہیں۔ یہ اتنے بڑے مجمع آج کل اپنے آپ کو چوکڑی مار کر اپنی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ایک فیکٹری آنر بن کر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حاکم بن گیا، سارے میرے مملوک بن گئے، میں کامیاب ہو گیا۔ خدا کی قسم کہیں اپنی سیٹوں پہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، آڈٹ الگ، حساب الگ، قلم ادھر پڑا ہوا ہے، سب کچھ ادھر پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی نہیں، بدلو زندگی، تبدیل کرو، امت محمدیہ کی شکلیں بن جائیں، یہ چہرے بن جائیں، ہمارے لباس بن جائیں، اندر اللہ خود بنائے گا۔ ظاہر بنانا شروع کرو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، نماز تراویح کی کوشش کرو، نماز کی کوشش کرو، رمضان کی کوشش کرو، تمام کی تمام چیزوں کی کوشش کرو۔ حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو کیا فرمایا؟ اے میری امت، میری تمہاری مثال اس چرواہے کی طرح ہے جس کے پاس بھینسیں ہوں، گائیں ہوں، بکریاں ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، اور وہ بدک جائیں، پاگل ہو جائیں، آگے آگ کی بتی ہو اور وہ ان کو مارنا چاہے مگر وہ تیزی سے بھاگ جائیں، ان کا مالک پیچھے بھاگے مگر وہ بھاگ کر آگ کی بھٹی میں گر جائیں، ساری چیزیں اس کی راکھ ہو جائیں، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اے میری امت، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، مگر امت میری کبھی زنا کی طرف، کبھی شراب کی طرف، کبھی حرام کی طرف، کبھی سود کی طرف، کبھی رشوت کی طرف، کبھی بددیانتی کی طرف، کبھی ظلم کی طرف، کبھی ناپ تول میں کمی کی طرف، کبھی نا انصافی کی طرف، کبھی جھوٹ کی طرف، کبھی فتیانی کی طرف، کبھی کس طرف جا رہی ہے؟ انا آخذکم بحجزکم عن النار، میں تمہیں شلوار کے لحافے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ میرا نبی کا فرمان دیکھیں، فرمان دیکھیں کہاں سے پکڑا ہے؟ شلوار کا لحافہ، اس کو حجز کہتے ہیں۔ انا آخذکم بحجزکم عن النار، میں تمہیں شلوار کے لحافے سے پکڑ کے کھینچ رہا۔ علماء لکھتے ہیں اگر پاؤں سے پکڑ کے کھینچنا ہوتا تو پاؤں پیچھے آ جاتے، چہرہ آگ میں چلا جاتا۔ اگر چہرے سے کھینچتے، چہرہ پیچھے آ جاتا، پاؤں چلے جاتے۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں تمہیں چہرے سے نہیں، پاؤں سے نہیں، شلوار کے لحافے سے پکڑ رہا ہوں تاکہ پورا امتی میرے ہاتھ میں آ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ حلم عن النار، حلم عن النار، آؤ ادھر جہنم ہے ادھر آ جاؤ، آؤ ادھر جہنم ہے ادھر آ جاؤ۔ کیسی جہنم؟ فرمایا اگر ایک قبر کا کیڑا جبل ابی قبیس پہ ڈنگ مار دے، پہاڑ پہ، خدا کی قسم پوری دنیا کے پہاڑ راکھ بن جائیں، جل کر خاک ہو جائیں، پوری دنیا کے پہاڑوں کو آگ لگ جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، امت کیسے جائے گی؟ امت کیسے جائے گی؟ یہ مسئلے ہیں ہمارے ایمان کے۔ اس لیے میرے محترم یہ لمحات ہیں، ہم نے اعتکاف کی طرف بڑھنا ہے، آخری اشرہ میں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اعتکاف بیٹھے، گناہگار، زانی، شرابی، قاتل، ڈاکو، 3 خندقیں اللہ اس کو جہنم سے دور فرمائے گا، اور ایک خندق مشرق سے مغرب تک اتنے دور اللہ اس کو جہنم سے کر دیں گے تو پھر اس کو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بندہ جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی اللہ اس کو کبھی جہنم میں ڈالیں گے۔ میرا نبی کا فرمان ہے جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے 3 دن اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے آج جب وہ آئے گا تو ایسے جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی گناہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے اس مہینہ کو جاتے ہوئے دیکھنا نہیں بلکہ کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ایمان بنانا ہے۔ گزشتہ جمعہ کی طرح مجاہدین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، صحابہ کا دفاع کرنے والے، ختم نبوت کا دفاع کرنے والے، جہاں بھی فتنہ اسلام پر پڑتا ہے وہاں پر مجاہدین اسلام اللہ کے دین کی بلندی کے لیے آگے سرگرم ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، مجاہدین اسلام، طلباء اسلام، علماء اسلام آپ سے اپیلیں کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ساتھی کو بلاؤں وہ آپ کو تفصیلات بتائے، گزشتہ جمعے میں آپ نے جو باتیں سنی وہی ذہن میں رکھتے ہوئے اتنا بڑا مجمع اپنی کاوش کو، اپنی محنت کو، اپنی مشقت کو تھوڑا سا آگے بڑھائے۔ 500,000 روپیہ آج کل کے بازاروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، 2, 4, 5 لاکھ روپیہ یہ مجمع آرام سے اکٹھا کر سکتا ہے۔ جدھر بھی جائے گا یہ پیسے آپ کے لیے بڑھتے جائیں گے، آگے نکلتے جائیں گے۔ یہ ساتھی آپ کے لیے آئے ہیں۔